بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ تجوید القرآن کورس کا ہمارا یہ سبق نمبر 3 ہے اور یہ تجوید کا ابتدائی کورس ہے جس میں ہم تجوید کے اہم ترین قواعد کو آسان فہم انداز میں سمجھیں گے، ان کا اجرا بھی کریں گے۔ سبق نمبر 3 میں ہم لام کے قواعد پڑھیں گے۔ اگرچہ لام کے قواعد ہم گزشتہ سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، مگر یہاں پر کچھ دہرائی مقصود ہے اور کچھ مزید مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ اچھی طرح یہ سبق ذہن نشین ہو جائے۔ نئے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی کچھ دہرائی کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ خص ض قذ، خا صاد ضا طا ظا غین قاف، ان کا مجموعہ ہے خص ض قذ۔ یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ہمیشہ موٹے پڑھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا اور کوئی حرکت، ان کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ 3 حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 3 حروف الف لام را ہیں۔ اب کب موٹے پڑھے جاتے ہیں، کب باریک پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا، الف سے پہلے کوئی موٹا حرف نہ ہو یعنی باریک حرف ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں۔ کب موٹا پڑھا جائے گا، ہم پڑھتے ہیں آگے اس کو۔ لام تمام جگہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے اللہ میں، یعنی لفظ اللہ میں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ لام لفظ اللہ میں تب موٹا پڑھا جائے گا جب لفظ اللہ سے پہلے ملنے والے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ لفظ اللہ کا لام ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، لفظ اللہ کے لام کے علاوہ تمام لام ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو اور چاہے ان سے پہلے والے حرف پر بھی کوئی بھی حرکت ہو۔ ہاں، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے لیکن تب جب اس سے پہلے والے حرف زبر ہو یا پیش ہو۔ لفظ اللہ کے اوپر شدہ ہو اس لیے اس کا پچھلا حرف اس کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں ہم لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے۔ دوسری مثال ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اس میں بھی ہم لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس وجہ سے ہم لفظ اللہ کا لام یہاں پر بھی موٹا پڑھ رہے ہیں، لہذا لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف زبر ہو یا پیش ہو، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ نوٹ یہ یاد رکھیں، جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اب باریک پڑھنے کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف زیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے، الحمد للہ۔ اعوذ باللہ، یہاں پہ بھی لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اب ایک اور مثال ہے لم یلد ولم یولد۔ اگر کوئی سوال کرے کہ لم کا لام موٹا ہے یا باریک، یا یلد کا لام موٹا ہے یا باریک، یا یولد کا لام موٹا ہے یا باریک، یہ سارے لام موٹے ہیں یا باریک، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لام لفظ اللہ کا نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ کے لام کے علاوہ کسی بھی لفظ میں کوئی بھی لام آ جائے
تو وہ ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے، چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو، لہذا یہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے۔ لفظ اللہ کے لام کے موٹے پڑھی جانے کی کچھ اور مثالیں: اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے الف پہ زبر ہے، حمزہ پہ زبر ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ آج کا سبق مختصر سبق تھا، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ مزید مثالیں دیکھ کر ہم لفظ اللہ کا موٹا پڑھا جانا یا باریک پڑھا جانا یہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔